دنیاوی معاملات کے اندر تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جو کہ شریعت کے اندر منع کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں سوائے ان چیزوں کے جو کہ شریعت نے منع فرمائی ہیں۔ مثلاً کھانے پینے میں آپ جو مرضی کھائے پیئیں، آپ برگر کھائیں، پیزا کھائیں، یہ کھائیں، وہ کھائیں، جو مرضی کھائیں آپ، لیکن خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، مردار جانور نہیں کھا سکتے، وہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا ہے وہ نہیں کھا سکتے، وہ جانور جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں مر گیا ہو وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں ایکسپلیسٹلی آتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جانور جو حدیث مبارکہ میں آتے ہیں جیسا کہ وہ جن کے کینائن ٹیتھ ہوتے ہیں اور وہ جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں ان کو بھی کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، برگر، پیزا جو کھانا چاہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اب یہ آرگیومنٹ نہیں ہو سکتا کہ جی بتائیے کہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیزا کھایا یا کہاں انہوں نے برگر کھایا اور اس کو کھانے کا حکم دیا۔ دنیا کے معاملات میں ہر چیز حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جو کہ منع فرمائی گئی ہے ہماری شریعت میں۔ اچھا، دین کے معاملات میں بات بالکل اپوزٹ ہے۔ دین کے معاملات میں ہر عبادت حرام ہے سوائے اس عبادت کے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی نئی نماز ایجاد نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ وہ کہے کہ جی آج کل چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو لاک ڈاؤن کی ایک نماز نکالتے ہیں جس میں 6 رکعت آپ پڑھیں گے اور اس میں آپ 2 دفعہ سلام پھیریں گے اور آپ اس میں اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے اور اس میں اتنی دفعہ یہ کریں گے، یوں ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسی حرکت کریں گے، دین کے اندر اضافہ کریں گے، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ڈالیں گے، چاہے وہ میڈ ان پاکستان ہو یا میڈ ان انڈیا ہو یا میڈ ان چائنا ہو، کوئی بھی چیز جو نئی ڈالیں گے دین کے اندر وہ بدعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسنون خطبے میں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہر چیز جو اضافی طور پر دین میں ڈالی جاتی ہے وہ بدعت ہے، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں ہے۔ یاد رہے کہ جب بھی ایک بدعت پیدا ہوتی ہے اسی دن ایک سنت مر جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نبی نے حکم نہیں دیا تھا اور جو حکم دیا تھا اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے یا بدعت کی تعریف کیا ہے۔ اب یہ غور سے نوٹ کیجئے گا، بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے۔ بدعت وہ عمل ہے جو دیکھنے میں لگتا ایسے ہے کہ دین میں سے ہے، لیکن اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، اور اس عمل کے ذریعے یا تو انسان اللہ کا قرب چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے ثواب کی توقع رکھتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جمعرات والے دن ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے گول گول چکر لگانے چاہیے اور اللہ اکبر کہنا چاہیے تو یہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، تو ہم کہیں گے کہ یہ عمل کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، اور ان کے بعد آنے والوں میں بھی کسی نے ایسا نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اکثر ہمیں واٹس ایپ میسیجز آتے رہتے ہیں کہ جی فلاں کام اتنی دفعہ کر دو، فلاں کام اتنی دفعہ کر دو، فلاں دن کو یہ کر دو، وہ کر دو، اور آتا ہے کہ اگر آپ نے یہ میسیج فارورڈ نہ کیا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے گا اور آپ کا نقصان ہو جائے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور آگے ایک وارننگ بھی دی ہوتی ہے کہ شیطان ضرور آپ کو میسیج فارورڈ کرنے سے روکے گا، لیکن نہ تو کسی قرآن کی آیت کا حوالہ نہ کسی حدیث کا حوالہ، تو ہمارے لیے پھر بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے میسیج کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہاں پہ کوئی شخص یہ بھی آرگیو کر سکتا ہے کہ پھر تو جی ٹراؤزر پہننا بھی بدعت ہے اور مسجدوں میں اے سی لگانا بھی بدعت ہے اور لاؤڈ سپیکر میں بات کرنا بھی بدعت ہے اور مائکرو فون کا استعمال کرنا بھی بدعت ہے، حتیٰ کہ آپ یہ جو یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہے ہیں کیمرے کے ساتھ یہ بھی بدعت ہے۔ تو دیکھیے اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو ہم دین سمجھ کر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹراؤزر پہنیں، آپ شلوار قمیض پہنیں، آپ تھوپ پہن لیں، الحمدللہ ایز لانگ ایز آپ کی سطر کورڈ ہے، آپ پراپرلی اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، الحمدللہ کوئی بھی لباس پہنا جا سکتا ہے، چاہے وہ سندھی لباس ہو یا بلوچی لباس ہو یا پنجابی ہو، پہن سکتے ہیں آپ۔ رہی بات یہ کہ جی آپ مسجدوں میں اے سی کیوں لگاتے ہیں یا لاؤڈ سپیکر کیوں لگاتے ہیں یا کیمرے سے ریکارڈنگ کیوں کرتے ہیں، بات یہ کہ یہ کام دنیاوی اعتبار سے سپورٹ کرنے کے لیے یا ہیلپ کرنے کے لیے یا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور اگر 2 منٹ کے لیے ان کو یوں سوچ بھی لیا جائے کہ نہیں یہ دنیاوی کام نہیں ہے، یہ دینی کام ہے، تو دیکھیے کوئی شخص بھی ان کاموں کو اس نیت سے نہیں کرتا کہ اس سے اس کا اللہ کا قرب زیادہ ہو رہا ہے یا اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ مثلا کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ قالین پر نماز پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے اور فرش پہ نماز پڑھنا اتنا افضل نہیں ہے، یا پھر خطبہ لاؤڈ سپیکر میں سننے کا اجر زیادہ ہے اور ڈائریکٹلی سننے کا اجر کم ہے، یا پھر یہ کہ اگر آپ ویڈیو دیکھ کے دعوت دین قبول کر رہے ہیں تو وہ زیادہ افضل ہے اور اگر آپ 1 to 1 کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ اتنی اہم یا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے ایک بدعت کی۔ کیا بدعت کی جی؟
انہوں نے جی تراویح کا اضافہ کیا اسلام کے اندر اور اب دیکھو آج سارے فالو کرتے ہیں، کوئی غلط نہیں سمجھتا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی قیام اللیل کا یا تراویح جس کو ہم آج کہتے ہیں اس کا بندوبست موجود تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں کو لگاتار صحابہ کو آ کے جماعت کروائی اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں نہیں آیا. ریزن کیا دیا اس کا؟ کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید تمہارے پہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. عمر بن خطاب نے سمپلی ایک پرانی سنت کو ریوائیو کیا تھا، کوئی نئی چیز دین میں اضافی طور پر نہیں ڈالی تھی. اسی طرح سے کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں جو زبر زیر پیش لگا ہے یہ تو بعد میں جا کے لگا ہے تو یہ بھی دین میں اضافہ ہوا. دیکھیے یہ دین میں اضافہ نہیں ہے. قرآن مجید جیسا پہلے تھا آج بھی بالکل وہی ہے. صرف ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اجمی ہیں، عربی نہیں ہے، ان کو پڑھنے میں آسانی کرنے کے لیے زبر زیر پیش لگا گیا تاکہ ہم لوگ عربی صحیح طریقے سے، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں. آخر میں وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ تو اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، کسی ڈیفرنٹ سٹائل میں کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سنا کر بات کو سم اپ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 صحابی آئے یہ دریافت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا تھا. تو جب ان کو گھر والوں نے انفارم کیا کہ طریقہ یوں تھا تو یہ صحابی جن کی انٹینشنز کے بارے میں ہم کوئی شک نہیں کر سکتے کہ ان کی انٹینشنز کتنی خالص ہوں گی، ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں لیکن ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے. تو پھر ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو قسم کھاتا ہوں کہ میں اب سارا سال روزے رکھوں گا. دوسرے نے عرض کیا کہ میں ہر روز رات کو قیام اللیل کروں گا پوری رات اور سوؤں گا نہیں. اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو وقف کر رہا ہوں بس دین کے لیے. اب سوچئے دیکھنے میں تو یہ کام بہت بڑے اور بہت افضل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے دین کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے. اور میں رات کو قیام اللیل کرتا بھی ہوں اور سونے کا بھی وقت ہے اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ تمہارے اوپر اب میری سنت ہے اور جو میری سنت سے پیچھے ہٹے گا وہ مجھ میں سے نہیں.